تو سب کام ہو جائے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ دیکھو اللہ ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، غوث پاک کو اللہ مل گیا، سرکار غوث پاک نے ٹھوکر لگائی تو مردے زندہ ہو گئے، غوث پاک کو اللہ مل گیا، آپ نے لوگوں کی تقدیریں بدل دی۔ میرے عزیز، اللہ ملنے پہ بڑی کامیابی ہوتی ہے، اصل کامیابی اللہ مل جائے۔ مسلمانوں، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جس دن تمہیں خدا کا قرب مل جائے گا، تم جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی تقدیر بدل جائے گی، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہو، نادان ہو، رزق کے چکر میں رزاق کو بھول رہے ہو، زندگی کے چکر میں زندگی پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہو، عزت کے چکر میں رب العزت کو بھول گئے ہو، دنیا کے چکر میں دنیا پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہو، اس لیے در در کے بھکاری ہو، اسی لیے دکھوں میں ڈوب رہے ہو، اسی لیے تکلیفوں میں ڈوب رہے ہو، اسی لیے مصیبتوں میں ڈوب رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، روزی کی فکر مت کرو، رزاق کی خوشی کی فکر کرو، رزاق کو منانے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھیے نا، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اہل علم کی محفل میں، آپ پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتا چلے گا ولی کبھی کسی بادشاہ کے یہاں ہاتھ پھیلاتا نظر نہیں آتا، لیکن بادشاہ وقت ولی کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلاتا نظر آتا ہے۔ آخر یہ کیوں تھا، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اکبر کو اولاد نہیں ہوئی، اکبر گیا کس کی چوکھٹ پہ، اکبر گیا کس کی چوکھٹ پہ؟ میں صرف آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، اگر کسی کو میری بات پہ شک ہے، زندگی اٹھا کے پڑھے، اکبر کی زندگی اٹھا کے پڑھے۔ اکبر خدا ہونے کا دعویٰ اس بدبخت نے بھی کیا۔ جیسے آپ کے سیٹ لوگ، مالدار لوگ آج اپنے آپ کو خدا کہتے نہیں ہیں، لیکن اتنے بدبخت ہو گئے کہ خدا سے کم بھی نہیں سمجھتے۔ یہ مغرور قوم، لوگ کہتے ہیں مسلمان مسلمان، کیا مسلمان؟ دولت آئی تو مسجدوں سے دور ہو گئے، دولت آئی تو اسلام سے نفرت ہوئی۔ مسلمان ہو کر کے اسلام پہ اعتراض کرتا ہے۔ مجھے زکوٰۃ کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے 3 طلاق کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے نکاح کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ فرعون بن رہا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن خدا پہ اعتراض کر رہا ہے۔ سن لو، اگر کوئی دولت، طاقت اور علم کے نشے میں اسلام سے رشتہ کمزور کر رہا ہے یا اسلام سے رشتہ توڑ رہا ہے، تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ اتنی طاقت والا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اسلام سے اپنا رشتہ کمزور کرنے والوں، ہاں دولت آئی تو شراب کے ہوٹلوں پہ جانے لگ گئے، دولت آئی تو جوا کھیلنے لگ گئے، دولت آئی تو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے لگ گئے۔ سن لو، دولت ہمارے باپ دادا نہیں دے گئے، دولت یہ خدا کی دی ہوئی ہے، اور یہ نعمتیں خدا کی دی ہوئی ہے، اور میرا اللہ وہ ہے جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ ڈوبتے ہوئے فرعون کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، نمرود کو تڑپ تڑپ کر لنگڑے مچھر سے ہلاک ہوتا ہوا دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ شداد نے اللہ کی جنت کے مقابلے بنائی تھی، اپنے بنگلوں کے اندر جنت کے مزے لوٹ کر خدا کی نافرمانی کرنے والے مالدار مسلمانوں، خدا کی جنت کو اگر اپنے بنگلے کے سامنے بھول چکے ہو تو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو یاد کرو۔ اس کے یہاں اس نے کنکر کی بجائے جواہرات رکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ اینٹیں اس کی سونے کی تھی، زمین اس کی مشک کی تھی، اور اس نے کہا تھا اللہ کیا جنت دے گا، میں خود جنت بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ برسوں کی محنت سے جنت بنائی زمین پہ، اور جب جنت بن گئی اس کی خود ساختہ، تو اس کے کسی وزیر نے کہا شداد جنت بن گئی اپنی، چلو اب مزے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ کی شان دیکھو، اللہ سے کبھی بے خوف مت ہونا، اللہ سے کبھی نڈر مت ہونا، اللہ سے کبھی بغاوت مت کرنا، خدا کے غضب کو کبھی دعوت مت دینا۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، سوچ لو
شداد اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جنت میں اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے جا رہا ہے. اس کی سواری کے 2 قدم جنت کے اندر پہنچتے اس کی اپنی جنت میں اور 2 قدم باہر ہوتے ہیں. اللہ ملک الموت سے کہتا ہے اس کی روح ابھی نکال. خود کی بنائی ہوئی جنت دوسروں کو کیا دے گا؟ خود اپنی جنت میں نہ رہ سکے. اور دنیا نے دیکھا اس کا انجام کہ جس نے خود جنت اپنے ہاتھوں سے تیار کرائی تھی اس جنت کو وہ خود نہ دیکھ سکا اور خدا کی قدرت کے آگے سب عاجز ہو گئے. سب کو پتا چل گیا میرے اللہ کی قدرت کیا ہے. یاد رکھنا یہ جو بے چینیاں دلوں کی ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، یہ جوانیوں کے اندر افسردگی ہے، بڑی بڑی بیماریاں ہیں کہیں نہ کہیں خدا کو ناراض کرنے کی وجہ سے. تو میں بات دور نہ نکل جائے اس لیے عرض کر رہا تھا اکبر اعظم جس کو دنیا کہتی ہے وہ بھی کم بدماش نہیں تھا. مغلوں کا بادشاہ اکبر، اللہ اکبر. خدا نے دولت دی، حکومت دی، وہ بھی خود کو خدا سمجھنے لگا. لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، لوگ اس کو سجدہ. بدبخت کہتا تھا یہ جو اذان میں آواز آتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس سے اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے اور اکبر سے مراد میں ہوں. اس طرح کی بکواس افواد بکتا رہتا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ تھی، دیکھو اللہ کی شان دیکھو، میرے اللہ کی شان دیکھو. یہی بس آج یہی دعوت دینا چاہتا ہوں. فلسفہ کامیابی کیا ہے اور کامیابی ملے گی کیسے، بس اتنا بات، 2 باتیں بس پیش کرنا ہے. ایک کامیابی کیا ہے وہ، دوسرا کامیابی ملے گی کیسے وہ، اور بات ختم. اگر آپ کی توجہ سلامت ہے گفتگو جاری رہے گی. جہاں توجہ ختم ہوئی میری گفتگو بھی ختم ہو جائے گی. لیکن بڑی قیمتی گفتگو ہو رہی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اللہ کرے سمجھ میں آئے، ہم سب کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اکبر خدا بن بیٹھا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اللہ کی شان اس کو بیٹا نہیں ہے، اس کو اولاد نہیں ہے. بس اولاد کی وجہ سے روتا رہتا ہے. اس لیے کہ یاد رکھنا جنگل جلتا ہے سب دیکھتے ہیں، دل جلتا ہے کوئی نہیں دیکھتا. پہاڑ جلتا ہے سب دیکھتے ہیں، دل جلتا ہے کوئی نہیں دیکھتا. یہ جو تم لوگ پکچر کے ہیرو کو سوچو کیا لائف ہے اس کی، کبھی ایک دن اس کے قریب جا کے سوچ، قریب جا کے دیکھ، اس کی زندگی میں جھانک کے دیکھ. فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کے سونے والا فقیر، اس کو تو کچھ سکون ہے مگر اس کو سکون نہیں ہے. یہ تو وزیر، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے حکمراں، بڑے بڑے بادشاہوں کو تم دیکھتے ہو نا چارٹر فلائٹ میں گھوم رہے ہیں، روزانہ نئے کپڑے پہن رہے ہیں. ان کی لائف میں جھانک کر دیکھو، ان کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. ان سے بہتر تم ہو. تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے میرے عزیز، میرے بھائی؟ پرسنل لائف، اوپر کے کپڑے، اوپر کے زیور، اوپر کی گاڑیاں دیکھ کر کے مت پھسلو. اصل چیز اندر کا سکون ہے، اندر کا سکون. کسی شاعر نے کہا ہے حسن کے 100 لباس ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں. حسن کے 100 لباس ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں. عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن. عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن. اکبر کو اولاد نہیں تھی، روتا رہتا تھا. غم کس کو بتائیں؟ روتا رہتا تھا، غم کس کو بتائیں؟ ایک بندہ تھا اس کے دربار میں. دیکھیں بروں کے دربار میں کوئی اچھا ایک آدھ تو رہتا ہی ہے، اچھوں میں کوئی برا رہتا ہے، بروں میں کوئی اچھا رہتا ہے. اکبر کا ایک بندہ بڑا قریبی تھا، رازدار تھا. اس نے کہا ذل الہی، ذل الہی، ذل سبحانی، میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ تنہائی میں روتے ہیں، یہ راز کسی کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ اکبر نے کہا میرے دکھ کو میں کیا بیان کروں، میں سوائے تنہائی میں رو کے کیا کر سکتا ہوں؟ بس یہی ہے کہ مغل خاندان کا کوئی چشم و چراغ نہیں، میرے گھر میں اولاد نہیں، اسی لیے روتا ہوں کہ اولاد مل جائے. دنیا کیا کہے گی؟ کیسا خدا ہے کہ خود اپنے لیے بچہ پیدا نہیں کر سکتا، خود کو اس کی اولاد اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. یہ حالت ہے اکبر سے. اکبر نے جب اپنے معتمد سے کہا، دیکھو دکھ تو آدمی کسی نہ کسی کو شیئر کرتا ہے. اس نے کہا اکبر اعظم ذل زبانی ذل الہی، بات بس اتنی ہے، ایک کام کرنا پڑے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو بیٹا ہوگا. اس کی آنکھیں چمک گئی. ایک معمولی سا خادم اکبر کا کہتا ہے دعوے سے آپ کو دیکھو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا عقیدت کے بڑے پکے ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں سے یا اللہ والوں کے یہاں سے، دھیان دینا میری بات پہ دھیان دے، اللہ کے یہاں سے یا اللہ والوں کے یہاں سے
धुलमुल यकीन और शक वालों को कुछ नहीं मिलता, हमेशा जिसको मिलता है यकीन वालों को मिलता है। यकीन वालों को नेमतें मिलती, शक वालों को नहीं। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो मेरे मुर्शिद इजाजत का शेर है हुजूर शेखुल इस्लाम का, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, अगर में मगर में रहते हैं। हाँ, जो मुजावरों को झांकने जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, जो औरतों को धक्के देने जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, कौन डाका बांध रहा है कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीजों पे जो नजर रखने जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। जो खुदा के यारों के पास दिल साफ लेकर जाते हैं वो तो झोलियां भर भर कर आते हैं और कहते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अकीदत वालों को मिलता है, शक वालों को कभी नहीं मिलता। लेकिन वो बातें इस वक्त करने की नहीं है। अर्ज ये कर रहा था, गरीब था, हल्का था, यकीन का पक्का दगा। अकबर जिल्ले सुबानी गारंटी देता हूं बच्चा मिलेगा, बेटा मिलेगा, काम एक करना पड़ेगा। क्या कहा कि हमारे खाजगान चिश्त में से बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की औलाद में हमारे एक मुर्शिद रहते हैं जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती है। अगर आप करीब है, अकबराबाद से ज्यादा दूर नहीं है, अकबराबाद आगरा का नाम था, अकबराबाद से ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब में है। फतेहपुर सेखरी जिसको लोग कहते हैं, सलीम चिश्ती वहां वो हयात थे उस वक्त। बस उनके पास चलो, उनसे वो दुआ कर देंगे, वो दुआ कर देंगे, फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। उसकी आंखें चमक गई। उसने कहा अगर ऐसा है कि अगर उनके पास जाने से बेटा मिल जाएगा मैं चलने तैयार हूं, मगर अन्ना मिला तो कि फिर मेरी गर्दन हाजिर है, गर्दन उड़ा देना, गर्दन उड़ा। क्या यकीन था। याद रखिए हमेशा अहले यकीन को मकामात मिलते हैं। यकीन लोग कहते हैं यार हम मजार पे जाते हैं हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हम तो ये कहते हैं हम तो जब गए हमें कुछ ना कुछ मिला। हम तो जब गए कुछ ना कुछ मिला, और सिर्फ खुद नहीं लाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं खुद नहीं लाए, जिसके लिए जो मांगा उसको भी मिला। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं। लोग मुझसे कहते हैं तेरी इतनी आमदनी नहीं, फिर तू बार बार मदीने जाता कैसे है। मैंने कहा ये मुझसे ना पूछ, ये मेरे बादशाह गरीब नवाज से पूछ। बस जब गया कदमों में खड़े होके कह दिया, अल्लाह की कसम, जब गया कदमों में खड़े होके कह दिया अब मुझे भेजिए, मुझे जाना है। अल्लाह के इज्जत की कसम 3 दिन नहीं गुजरते कोई कहता है कि तुझे मदीने मुनव्वरा वाले बुला रहे हैं। झूठी कसम खाने वाले पे अल्लाह की लानत है। लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूं मिंबर रसूल पे बैठकर, मिंबर पे बैठकर कि वल्लाह जो लेना है यकीन पैदा कर। अच्छा हमारा ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह ना चाहे फिर भी दिला देते हैं। हम कहते हैं हर बंदा अल्लाह का मोहताज है, वो वली हो, गौस हो, कुतुब, अल्लाह का के सब मोहताज है। अल्लाह से वो दुआ करते हैं, अल्लाह से वो दुआ करते हैं, इसलिए अल्लाह उनकी जल्दी सुनता है। अब आप कहेंगे जल्दी कैसे सुनता है, जल्दी कैसे सुनता है। मैं दुनिया की एक मिसाल देके, दुनिया की मिसाल देके समझाना, ये अल्लाह की भी सुन्नत है, रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है। कुरान में जब अल्लाह ने मकड़ी के जाले की मिसाल दी तो काफिर कहने लगे ये कैसा अल्लाह है जो मकड़ी के जाले की मिसाल देता है। फिर उसने कहा अलिफ लाम मीम, अब समझ के बता। मकड़ी के जाले की मिसाल दी तो कहने लगे कैसा अल्लाह है मकड़ी के जाले की मिसाल देता है। तो अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा कहा कि आप बता समझ कर। तो कहा कुछ समझ में नहीं आया, वो जिब्रील के समझ में नहीं आया तो उस बदबख्त के समझ में क्या आ सकता था। तो कहा नादान, अपनी शान के मुताबिक कलाम करता हूँ तो अलिफ लाम मीम कहता हूँ, अलिफ लाम रा कहता हूँ, काफ या इंसात कहता हूँ कि लाने वाला जिब्रील भी समझ नहीं पाता, लेकिन जब तेरा दिमाग सामने रख के गुफ्तगू करता हूँ तो फिर मकड़ी के
پیالے کی بات بھی کرتا ہوں، تیرے سمجھنے کے لیے، تیرے سمجھنے کے لیے، تیرے سمجھنے کے لیے۔ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں دنیا کی مثال کیوں؟ کہنے کا اللہ کی سنت ہے، قرآن میں اللہ نے ایسے ہی سمجھایا ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، حدیث میں حضور نے ایسے ہی سمجھایا ہے۔ دیکھو وہ کہتے ہیں یہ ولی اللہ کے پاس کیوں؟ جب اللہ سب کا ہے تو ولی اللہ کے پاس کیوں؟ میں نے کہا اللہ سب کا ہے، لیکن گارنٹی نہیں کہ کس کے پاس کس سے راضی ہے کس سے ناراض۔ کوئی گارنٹی دے دو، بتاؤ ذرا، میں بھی تو دیکھوں نا وہ نورانی چہرہ کہ کس سے اللہ راضی ہے، تو میں بھی پیر پکڑ کے کہوں ذرا میرے لیے بھی کچھ دعا کر دیں۔ ہے کوئی ایسا آپ میں یا اہل منبر میں ذرا کوئی بتائے کہ اللہ ان سے راضی ہے، کس سے راضی ہے، کس سے راضی ہے؟ تو خود قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ راضی، اللہ ان سے راضی ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں محسنوں کے قریب ہے، احسان والوں کے قریب ہے، ولیوں کے قریب ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے رحمت کس کے قریب ہے؟ ولیوں کے قریب ہے، اہل اللہ کے قریب ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ رحمتیں کس کے قریب ہے؟ اللہ کی رحمتیں اللہ والوں کے، ولیوں کے قریب ہے، تو سمجھو یہ دیکھو مثال کے طور پہ مجھ سے آپ کو کوئی کام ہو گیا، مجھ سے کوئی کام ہو گیا، بلکہ چلیے نا بہت قریب کی مثال دیتا ہوں، کوئی گھمنڈ سے نہیں دے رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے دے۔ عام طور پہ لوگ مجھ سے تاریخ کا مطالبہ کرتے ہیں، تاریخ چاہیے، جلسہ کرنا ہے۔ میں لوگوں کو جانتا نہیں تو میں معذرت کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کون ہے کیا ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ بھئی بلاؤ گے کہیں مار پیٹ تو نہیں دو گے، کچھ زہر تو نہیں دے دو گے، کچھ مرڈر تو نہیں کر دو گے؟ الگ الگ خیالات آتے، لوگ بھی مجھے ڈراتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ میں ہی معذرت، خالی نہیں ہے۔ اب آپ نے ایسا کیا، یار 4 سال سے مانگتا ہوں، اس سے تاریخ دیتا نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس کا تعلق کس سے اچھا ہے؟ تو کہا وہ عملنیر کے جو نگراں ہیں ان سے بڑی محبت ہے، امین القادری کو، مجاہد سنیت جناب فیاض رضوی صاحب۔ تو چلو ان سے بات کرتے ہیں۔ فیاض بھائی کے پاس فون ہے، یار آپ سے ہمارا رابطہ ہے، آپ ہمیں جانتے ہیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، غریب ہیں لیکن اچھے لوگ ہیں، امین القادری کی تاریخ دلا۔ چلو ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ فیاض بھائی کا فون ہے، فیاض بھائی نے کہا ارے بھائی دے دو تاریخ۔ کون ہے یار؟ یہ میرے تعلق کے لوگ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے چلو طے کر لیتے ہیں۔ آپ بتاؤ، ڈائریکٹ رابطہ کیا تو مجھ سے تعلق نہ تھا تو میں نے منع کر دیا ہے نا، لیکن میرے دوست کے تھرو آئے تو اب اس کو نہیں دیکھا، لیکن دوستی کی لاج رکھتے ہوئے نہیں بھی خالی تھا، ادھر ادھر سے گھما کر کے دے دی تاریخ۔ جیسے آج ہی مجھے آنا نہیں تھا، مجھے آج کی تاریخ میں اللہ جانتا ہے گھر رہنا تھا، ہے نا، لیکن جب وہ میرے بڑے قریبی دوست میرے بھائی سید صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کو اس میں پہلی بار ایسی محفل سجری آپ کو چلنا ہے، میں نے ان کی دوستی کا خیال کرتے کہا ٹھیک ہے چلیں گے۔ آج آگے آپ کے پاس دوستی کا خیال سب کرتے ہیں، نادان جب تو 5 فٹ کا انسان ہو کے دوستی کا خیال کرتا ہے تو اس قادر و قیوم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا کیا خیال؟ تو گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہے، تو پاپ کرتا ہے اللہ سے دور ہے، تو جرائم کرتا ہے اللہ سے دور ہے۔ دیکھ اللہ سب کے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ سب کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہم دور ہے اس سے۔ وہ ہم سے قریب ہے لیکن ہم اس سے، یہ فلسفہ توحید آپ کو پتہ چلنا چاہیے، ہم اس سے دور ہے، وہ ہم سے قریب ہے علم قدرت کے اعتبار سے، لیکن ہم اس سے دور ہے۔ اب ہم اس سے دور ہے کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، حرام لقمہ کھاتے ہیں، بلکہ کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، نماز کو بھی جاتے تو نماز بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، استنجا بھی صحیح کرنا نہیں آتا، وضو بھی صحیح کرنا نہیں آتا، ہو گئے اللہ سے دور، اور اس سے تعلقات اب قائم نہ رہے یا کمزور ہو گئے، تو اب مانتے ہو تو ٹائم لگتا ہے، دیر ہوتی ہے، تو ہم کیا طریقہ اختیار کرتے؟ یار اپنے سے تعلقات کمزور ہے، اپنے تعلقات کمزور ہے، ابھی مانگیں گے تو پتہ نہیں راضی ہے کہ ناراض ہے، دے گا کہ نہیں دے گا، تو کیا کرتے؟ چلو اس کے کسی دوست کو پکڑے، ایسے دوست کو پکڑے جو 70 سال تک رات بھر جاگ کر اس کو مناتا رہا ہو، اور اپنا سنجر چھوڑ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتا رہا ہو، اپنی اولاد کی فکر نہ کرتے
ہوئے اس کی مسجدیں بناتا رہا ہو, اپنا گھر نہیں بنایا کبھی اس کی محبت میں, ایسی قربانی دیتا رہا ہو. جا کے دیکھ لو اجمیر شریف میں, آپ کو اجمیر شریف میں غریب نواز کی بنائی ہوئی مسجدیں تو نظر آئے گی, لیکن غریب نواز کا خود کا کوئی مکان نظر نہیں آئے گا. اتنے مخلص لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے گھر بنائے, اپنے گھر نہ بنائے, خدا کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر اجاڑ دیے. اتنی محنت کی کہ 60 سال تک کے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے شادی بھی کرنا ہے. 60 سال تک تبلیغ میں دعوت کے کام میں مصروف رہے کہ مجھے شادی بھی کر. ایک دن خواب میں رسول اللہ کے کہتے ہیں بیٹا معین الدین شادی تو کر, 60 سال کا ہو گیا, میری سنت تو ادا کرتا کہ تیری نسل. صبح اٹھے تو آنکھ میں آنسو تھے, ہاں میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ مجھے شادی بھی کرنی ہے. پھر 60 سال کی عمر میں شادی کی, اور پھر کیا شادی ہوئی. ادھر غریب نواز کو حضور کہتے ہیں شادی کر, ادھر ان کے سسر سے کہتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر. یعنی رشتہ بھی رسول اللہ طے کرتے. جو دین کے نام پہ مر مٹتے ہیں ان کو مرتبے کیا دیے جاتے. سوچا ہم گندے نکمے کمینے گناہوں میں ڈوبے ہوئے, ہم ہاتھ اٹھائیں گے, سب کی ہے لیکن دیر بھی ہو سکتی ہے, تاخیر بھی ہو سکتی ہے, ہم نے کرتوت ایسے کیے, ناراض بھی ہو سکتا ہے. دعا مانگیں گے تو کئی دعا کی بجائے اللہ اکبر پتھر نہ برسنے لگے, ممکن ہے. نعمت مانگیں گے زحمتیں نہ اترنے لگے, ناراض ہو تو پھر غضب کے انداز بھی کچھ ہو سکتے ہیں. رحمت والا ہے تو غیرت والا بھی ہے, مایوس کرنے نہیں آئے. ہم کیا سوچے چلو پھر کسی دوستوں کو پکڑے, تو پھر نبی پاک نے ہمیں محروم نہیں کیا. ہندوستان کفرستان تھا, یہاں اپنے بیٹوں کو بھیجا, یہاں اپنے شہزادوں کو بھیجا. دیکھو میرے پاس مدینے آنے میں دیر لگے گی, دور رہو گے تو میں اپنے بیٹے بھیج دیتا ہوں. کوئی اجمیر شریف میں سوئے گا, کوئی کلیئر شریف میں سوئے گا, کوئی دلی میں سوئے گا, کوئی جو ہے وہ اندور میں سوئے گا, کوئی رتلام میں سوئے گا, اللہ اکبر, کوئی جو ہے وہ اللہ اکبر مہریرا میں سوئے گا, کوئی دیوا میں سوئے گا, کوئی کچوچا میں سوئے گا. میرے بیٹے بھیج رہا ہوں جس سے قریب تمہارا جو ہے وہ معاملہ ہو, یعنی جہاں پہنچنا آسان ہو وہاں پہنچ کے کہنا. جیسے خواجہ دلا دو, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خدا ہو گئے, ارے قبر میں ہے, یہی ثبوت ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. اگر خدا ہوتے تو قبر میں کیوں جاتے؟ ہم ان کو خدا نہیں مانتے, خدا کے بندے مانتے. ایک بات بتاؤں, یہی بات لوگوں کے سمجھ, یہ مائک ہے, کیسا دکھ رہا ہے کلر اس کا؟ کلر کیسا ہے؟ جیسا دکھ رہا ہے بتاؤ بھائی, سلور ہے نا, میں نے پکڑ لیا مطلب گرم. بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ورز جا رہی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ کی بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن میں کوئی بڑا مولانا نہیں ہوں, کوئی بڑا مقرر نہیں ہوں, فقیر آدمی ہوں. سمجھ میں آئے گی میری اگر سمجھو گے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سب کے سمجھ میں آ رہی. یہ جلاتا نہیں, یہ ہے اس کا کلر سلور. اس کا میں نے اٹھایا اور ڈال دیا آگ میں, 10 گھنٹے رہا یہ آگ کی صحبت میں, باہر نکالا. کلر کیسا ہوگا؟ بولے بھائی اس کا کلر تو سلور ہے, لیکن وہ لال کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ آگ کی دوستی میں گھنٹوں گزار چکا, اس لیے آگ کا رنگ اس پر چڑھ گیا. تو یہ ہو گیا کیا؟ آگ کی طرح. بولو بھائی, اس کا کام جلانا نہیں ہے. دیکھو میں پکڑ رہا ہوں, جلا نہیں رہا ہے, لیکن اس کو پکڑیں گے تو بولو بھائی, بولو بھائی, جلائے گا نا وہ, جلائے گا کہ نہیں جلائے گا؟ یا اللہ, یہ لوہا نہیں جلاتا, جلانے کا کام تو آگ کا ہے. آپ کہیں گے امین القادری ہوش کر, یہ اصل میں آگ کی صحبت میں دوستی میں رہا تو آگ نے اس پر اپنا رنگ چڑھا دیا, تو یہ آگ نہیں ہوا, لوہا لوہا ہی رہا, آگ آگ ہی رہی. لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا اور آگ کبھی لوہا, ہے نا, لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا اور آگ کبھی لوہا لوہا ہی رہے گا, آگ آگ ہی رہے گا, آگ آگ ہی رہے گی. تو آگ کا کام لوہا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ دونوں میں دوستی ہو گئی, دونوں میں دوستی ہو گئی. آگ نے اپنا رنگ اس پہ چڑھا دیا, تو جو کام آگ کرتی تھی یہ کام کون کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کس وجہ سے؟ صحبت کی. کس وجہ سے؟ دوستی کی. کس وجہ سے؟ رنگ چڑھا. اللہ لوگوں پہ بھی اپنا رنگ چڑھاتا ہے, کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. قرآن شریف کی آیت ہے,
اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. تو ولی انسانوں میں رہتا ہے, پیدا مٹی سے ہوتا ہے, اس کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں. کوئی انسان خدا نہیں ہو سکتا اور خدا کبھی انسان نہیں ہو سکتا. نہ انسان خدا ہوتا ہے نہ خدا انسان ہوتا ہے. اولاد دینا کام خدا کا ہے, انسان کا نہیں. رزق دینا کام خدا کا ہے, انسان کا نہیں. مردے زندہ کام کرنا خدا کا ہے, انسان کا نہیں. اللہ اکبر. لیکن انسان جب اللہ کا رب اس پہ چڑھ جاتا ہے, صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, تو آگ کا رنگ لوہے پہ چڑھا تو لوہا آگ کا کام کرنے لگتا ہے. تو خدا کا رنگ جب ولی پر چڑھتا ہے تو ولی خدا نہیں ہوتا, خدا بندہ نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا رنگ چڑھنے کی وجہ سے وہ خدا والے کام اللہ کی عطا سے کرنے لگتا ہے. بیٹا بھی دیتا ہے, روزی بھی دیتا ہے, قسمت بھی بدلتا ہے.